वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम का आगाज करेंगे आज की बड़ी खबर से। जनाब कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी और उसके बाद जो आईजी सिंध पुलिस का रद्द अमल आया उसकी स्टोरी हम सब ने देखी। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से ऐलान किया गया था कि एक इंक्वायरी होगी। अब वो जो तहकीकात हो रही थी उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध रेंजर्स और आईएसआई के मुतल्लिका अफसरान को जिम्मेदार करार दिया गया है और उनको जिम्मेदारियों से हटाया भी गया है। इसके साथ साथ आईएसपीआर की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि आर्मी चीफ की हिदायत पर की गई इन तहकीकात में सिंध रेंजर्स और आईएसआई कराची के अफसरान मज़ार क़ायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द अमल से पैदा शुदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ थे। अफसरान पर मज़ार क़ायद की बेहुरमती पर कानून के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के लिए शदीद दबाव था। आईएसपीआर के बयान में मजीद कहा गया है कि मुतल्लिका अफसरान ने शदीद अवामी रद्द अमल और तेजी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनजर सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिस्त में नाकामी और सुस्त रवि का शिकार पाया और कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए उन्होंने अपनी हैसियत में जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा किया। आईएसपीआर का अपने एलामी में मजीद बताना है कि मुतल्लिका अफसरान को ऐसी सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के जो दो इदारे हैं उनमें गलत फहमियाँ पैदा हुई। इसी आईएसपीआर के एलामिये के मुताबिक जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है इसकी सिफारिशात की रोशनी में अब मुतल्लिका अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी GHQ में की जाएगी। एक तो ये इंक्वायरी जो प्रेसिडेंट सेट की गई है इस अमल के नतीजे में उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हुकूमत और अपोजिशन की जमातों की जानिब से जो रद्द अमल आया इस तमाम तर वाक़े के ऊपर, खासकर वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने इस वाक़े को कॉमेडी भी करार दिया था। तो पूरी सूरत हाल को यकजा करते हुए बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं है कि क्या वाकई की इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर होंगे, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, रसूल बख्श रईस साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। हसन निसार साहब, गुफ्तगू का आगाज आज आपसे करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो प्रेसिडेंट सेट की गई है जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से, खुद एहतसाबी कह लीजिए या अपने इदारे के अफसरान में जहाँ जहाँ उनको फ्लॉज लगे या जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर एक्शन लेना, तो क्या समझते हैं क्या पैगाम है ये? पैगाम क्या है यार, इसमें मकरू जमहूरी और बासूल फौजी चेहरे का फ़र्क साफ जाहिर है। एक आवारा हजूम जिसे हम कायदीन कहते हैं और डिसिप्लिन फोर्स का फ़र्क सामने आ गया है। और मैं तो मुद्दतों से दुआ गो हूँ, पता नहीं मेरी सुनी जाती है कि नहीं, कि अल्लाह इस जाली शैम जमहूरियत से जमहूर को महफूज रखे। जमहूर कहते हैं अवाम को। ये कमाल जमहूरियत है जिसने अवाम को बर्बाद करके रख दिया। वो मुनीर नियाजी का एक शेर है, शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर को बर्बाद मेरे नाम पर उसने किया। अवाम के नाम पे अवाम की बर्बादी के खेल को इस मुल्क में जमहूरियत कहते हैं। बस जितना कम बोलूं उतना ही बेहतर है, कुछ और निकल जाएगा तो जमहूरियत तड़पने लगेगी मेरे दोस्तों के अंदर भी बहुत। सर ये भी जरा बता दीजिए कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जिससे मुतल्लिक पीडीएम का भी एक मौक़िफ़ है, दीगर भी, अच्छा बस ठीक है, फिर आप उसके ऊपर नहीं कमेंट करना चाहेंगे? ये जो एक कशीदा सूरत हाल पैदा हुई थी दोनों जानिब से, क्या आपको लगता है अब इसमें कुछ नहीं, मैं कर देता हूँ कमेंट, उसमें क्या है? अच्छा प्लीज सर, हम चाहते हैं हम आपके तजर्बे से फायदा आएगी, चलता रहेगा, अल्लाह करे चलता रहे। अच्छा हाँ ठीक है। नहीं, मेरा कोई तजर्बा नहीं है, उनमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। एक ऑर्गेनाइज फोर्स जो है उसका बिहेवियर और तरह का होता है। ये छिछोरे और शोधे हैं जो फौरी तौर पे रिएक्ट करते हैं और गाली गलौज पे उतर आते हैं। एक इदारा जिसके अंदर गहराई है, गिराई है, डिसिप्लिन है, एक माजी है, वो और तरीके से एक्ट और रिएक्ट करता है। अच्छा हाँ, अब क्या क्या बकवास पहले नहीं हो चुकी है, कोई रिएक्शन नहीं है, बैठे हैं। समंदर शांत होता है, ये जो छोटे छोटे चश्मे होते हैं ना ये ज्यादा फुदकते हैं, यही फर्क है। ठीक, अच्छा जब रिएक्शन की बात हो रही है इरशाद भट्टी साहब, इस इंक्वायरी की रिपोर्ट को अगर देखें तो ये कहा गया है कि जिन दो इदारों का और उनके अफसरान का नाम लिया है उनकी तरफ से भी कुछ जज्बाती रिएक्शन था। फिर उसके बाद शिबली फराज साहब आते हैं और वो हुकूमत की पोजीशन जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं जी आईजी सिंध के खिलाफ म्यूटनी, बगावत जो उनकी फोर्स में एक तरह से उन्होंने उकसाई, उसके लिए भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं?
मैडम शेख, वो जॉन एलिया का शेर है ना कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मिज़ार कायद पर कैप्टन सफदर ने किसी को कोई धमकी नहीं दी थी। इमलाक को नुकसान पहुंचाने और जान से मार देने की धमकियों के इल्ज़ामात FIR से खारिज कर दिए। चलो बहुत अच्छा हुआ। CCTV फुटेज में देखा गया तो मुद्दई वहाँ मौजूद नहीं था। चलो ये भी ठीक है। मुद्दई PTI सियासतदान का रिश्तेदार था, मुद्दई खुद इश्तिहारी था, ये भी ठीक है। सुना जा रहा है मुद्दई ने FIR वापस ले ली। चलो ये भी ठीक है। सुना जा रहा है IG साहब कह रहे हैं मुझे अगवा नहीं किया गया, मैं खुद साथ गया। चलो ये भी ठीक है। आर्मी चीफ इंक्वायरी में ज़बरदस्ती FIR करवाने वालों को ओहदों से हटा दिया गया। मज़ीद कार्रवाई JHQ में होगी। चलो ये भी ठीक है। फ़र्ज़ कर लें उनको सज़ाएँ भी मिल जाएंगी, मज़ीद सज़ाएँ मिल जाएंगी JHQ में। चलो ये भी ठीक है। अभी सिंध हुकूमत की 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी आनी है 30 दिन में, वो भी आ जाएगी। मतलब सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस की इज्जत थी, कार्रवाई हो गई। होटल के कमरे का दरवाज़ा टूटना गलत था, उन लोगों की भी इज्जत थी, कार्रवाई हो गई। कैप्टन सफदर साहब की इज्जत भी बहाल हो गई। सिंध पुलिस के ज़ख्मों पर मरहम भी रखी जा चुकी। और लेकिन मेरा सवाल ये है कि कायदे आज़म का क्या बनेगा? बाबा कौम की कोई इज्जत नहीं। जना के पाकिस्तान में जना के बाद भी, जना के मरने के बाद भी जना की कोई इज्जत नहीं। सिंध पुलिस, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर सब वाली वारसों वाले हैं। इसी एक कायदे आज़म ही यतीम है, एक कायदे आज़म का कोई वाली वारिस नहीं है। जो कुछ मिज़ार कायद पर हुआ, इस बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी पर कायदे आज़म किससे सवाल करें, किससे जवाब लें, किसके पास FIR दर्ज करवाने जाएं? फौज के पास जिन्होंने अपने अफसरों को हटा दिया है, सिंध हुकूमत के पास जिनकी नज़र में यह कार्रवाई कोई नहीं है, वज़ीर आज़म के पास जिनकी नज़र में यह मिज़ाहिया प्रोग्राम है और उन्होंने कहका मार कहा ये तो मिज़ाहिया प्रोग्राम है, ये तो साजिश है। वुज़रा के पास जो एक दूसरे के गिरेबानों से लटके हुए हैं, किसके पास जाएं? ये सवाल सिविल मिलिट्री तल्लुकात का नहीं है मैडम शेख। ये सवाल ये नहीं है कि इन तल्लुकात बहाल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। सवाल ये है कि क्या कायदे आज़म ना, अगर कायदे आज़म ना होते तो ये पाकिस्तान होता? अगर पाकिस्तान ना होता तो ये सारे जमहूरे होते, ये सिविल मिलिट्री लोग होते? इस FIR का, इस कायदे आज़म के मिज़ार की FIR का तो पूरे पाकिस्तान को मुद्दई होना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान को बाहर निकलना चाहिए था। IG कमरे का दरवाज़ा टूटने से पहले मिज़ार कायद की बेहुरमती का नोटिस लिया जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म के नज़दीक ये मिज़ाहिया प्रोग्राम अफसोसनाक, सिंध हुकूमत की नज़र में ये मसला ही नहीं, अफसोसनाक। फौज ने उन अफसरों को ही हटा दिया जिन्होंने ये FIR करवाई। मैं सलाम करता हूं उन सारे अफसरों को जिन्होंने रात को उठकर IG को कहा, IG को कहा कि FIR करें। सलाम है उन अफसरों को, मेरी तमाम हमदर्दियां अच्छा। उनके साथ हैं। खुदा का खौफ करें, इस पाकिस्तान को और क्या बनाना है? बनाना रिपब्लिक बना दिया आपने इस ये नहीं पाकिस्तान समझते कि को। ठीक है, एक चीज अगर गलत हुई, हम पहले भी प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ठीक है, अगर एक खिलाफ वर्जी हुई कानून की, FIR दर्ज होनी चाहिए थी, वो एक अलग मामला। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सारी कार्रवाई अमल में आई, गिरफ्तारी अमल में आई और जिस तरह से प्रेशर डाला गया, क्या आप समझते कि वो ठीक था? सब गलत था, सब की कार्रवाई हो गई। लेकिन मेरा सवाल है कि जो बुनियाद बनी, जूतों समेत मिज़ार कायद पर जो बदतमीजी हुई, उसका क्या बना? वो तो सारी FIR भी वापस हो गई, वो तो सब कुछ ही खत्म हो गया, वो तो मुद्दई भी निकल गया, FIR भी निकल गई, कैप्टन साहब भी निकल गए, सारे निकल गए। उस पर कोई कार्रवाई हुई है? बाकी सारे मुअत्तल कर दें, सारों को, सबको कर दें। वो जो क्या पुलिस को नहीं FIR करनी चाहिए थी? क्या मिज़ार कायद के एडमिनिस्ट्रेटर ने जब कहा FIR नहीं करनी चाहिए थी? ये PTI का या एक वजीर का या एक आदमी का मसला है? ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? और खासकर ये जो हम सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात करें, एक राय भट्टी साहब की तरफ से आई है कि जी इसका तो मामला है ही नहीं,
लेकिन जो पैगाम आया है, क्या आप समझते हैं कि वो भी इससे ताल्लुक नहीं रखता? देखिए, पहली चीज ये कि हर चीज को हम जज्बाती अंदाज में देखते हैं। पहले कानून तो देख लेना, क्या कानून में क्या लिखा है, यानी मज़ार कायद का जो एक्ट है वो क्या कहता है जी। और क्या उस एक्ट के मुताबिक कार्रवाई हुई, क्या उसके एक्ट के मुताबिक पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। दूसरी अहम बात, बेअदबी हुई, बेहुरमती हुई और ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वहां मज़ार कायद से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे थे? क्या कायदे आज़म के खिलाफ नारे लगे थे? गलत नारे लगे थे। और नारे इससे पहले भी यहाँ से तो 83 की तहरीक का आगाज मज़ार कायद के अंदर से हुआ था। जब गुलाम मुस्तफा जतोई ने वहां तकरीर की थी, वहां जलसा हुआ था। मज़ार कायद के एक्ट के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती थी, लेकिन चूंकि हमने सियासी फायदा उठाना था, लिहाजा एक गलत हरकत की बिना पे उसके रद्द-ए-अमल में एक और गलत हरकत की गई और एक ऐसा मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की गई जो मुकदमा बनता ही नहीं था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर का मुझे धमकी दी वाला मुकदमा कायम करने की कोशिश की गई। फिर तमाम तर चीजें, इस चीज को जस्टिफाइड किया जा रहा है कि आईजी सिंध के घर पे जाके बिल्कुल ठीक किया गया। आप कैसे जस्टिफाइड कर सकते हैं इस चीज को? आप इस चीज को कैसे, एक आदमी ने अगर नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी की तो उसके खिलाफ कानून का एक रास्ता इख्तियार किया जा सकता है ना। कोई दो अफसर अपने इख्तियारात से, और यही इस इंक्वायरी की खूबसूरती है कि जी आपका काम ये नहीं है कि आप जज्बाती रद्द-ए-अमल का जाहिर करें। फिर आप में और एक आम आदमी में फर्क क्या होगा? ये जो हम वो करते हैं, यहाँ तो जो है पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगे। इस मुल्क में ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो झंडे लगाए गए हैं, परेड हुई हैं, यहाँ सब कुछ हुआ है इस मुल्क में, ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन खुदा के लिए जब आप एक इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करते हैं तो दूसरे इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन ना करें। पुलिस का इंस्टीट्यूशन भी उतना ही अहम है। वो अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है, उधर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन रात के 3 बजे उनके कुछ अफसरान जाके ये नहीं कर सकते कि आप आईजी सिंध को जोर जबरदस्ती करें। इस इंक्वायरी में हुआ यही है कि जी जो भी काम हुआ था, गलत या सही, आपको अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी थी। फिर किसने ये कहा कि जी ये फौज को बदनाम करने की साजिश है? ये पीटीआई के लोगों ने कहा ना कि जी ये साजिश है जो आईजी वाईजी कर रहे हैं। वजीर आजम का रद्द-ए-अमल क्या था कि जी ये कॉमेडी है, मुझे तो एक कॉमेडी शो लग रहा है। इतनी सीरियस चीज को आपको कॉमेडी नजर आ रही है। फिर पुलिस, आईजी सिंध ने क्या किया? आईजी सिंध ने उसके बाद से आज तक आईजी सिंध का कोई बयान दिखा दें। उसने खामोशी से एक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया और रजिस्टर्ड प्रोटेस्ट ये किया कि उसने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, उसने इस्तीफा भी नहीं दिया। उसकी सॉलिडेरिटी में बाकी अफसरान ने भी ये किया कि आप पहले कानून तो पढ़ लेते आईजी के घर पे जाने से पहले। मज़ार एक्ट क्या है, उसके तहत जो मज़ार एक्ट की कमेटी है उसका दायरा इख्तियार क्या है, वो किस तरीके से, उसने तो आज तक नहीं बुलाया कैप्टन सफदर को, और फिर वो किसके अंडर आती है वो इंक्वायरी ये भी जरा चेक कर लें। तो मेरा ख्याल है कभी अगर कोई एक एक्ट होता है तो उसका रद्द-ए-अमल जो है वो उतना ही जज्बाती नहीं होना चाहिए। आपको उसी दायरे में रह के काम करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप जाके किसी को कत्ल कर दें। आपने कानून के तहत उसको सजा दिलवानी होती है। तो मेरा ख्याल में कि हमें इन चीजों को उसी पैराए में देखना चाहिए। और ये जो आपका बेसिक क्वेश्चन है, देखिए ये जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, सिंध गवर्नमेंट की पोजीशन देख लें कि इस केस में क्या थी। बिलावल भुट्टो ने सिर्फ आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, और उनकी पोजीशन विंडिकेट हो गई इस पूरी इंक्वायरी से, इस पूरी फाइंडिंग से। वो पोजीशन इंडिकेट हो गई कि कुछ इदारे ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अब ये जो कॉन्फिडेंस है, यही सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को बेहतर बना सकता है।
یہی جو چیز ہے، اوکے، یہی کانفیڈنس ٹھیک ہے، لیک کرتا ہے جب ہم پالیٹکس میں آتے ہیں، جب ہم ڈسکشن میں آتے ہیں ٹھیک ہے، کہ اداروں کو ایک دوسرے جی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کی رائے ہے کہ ڈیفینیٹلی اس فیصلے سے کانفیڈنس ملا ہے۔ تو یہ اس کے بعد میں آپ کے اوپر آؤں گی دوبارہ سے یہ ڈسکس کرنے کے لیے کہ پی ڈی ایم کو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں ہیں، لیکن رسول بخش صاحب پہلے آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی، جب ہم اس کے سیاسی مضمرات دیکھ رہے ہیں تو پی ٹی آئی وزیر اعظم کا رد عمل ہو جیسا ہم نے ابھی ڈسکس کیا، وزراء شبلی فراز صاحب اس کو ابھی تک وضاحت اس کی دے رہے ہیں، وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے اس سارے معاملے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان نے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بڑی جلد بازی میں بیان دے دیا اور سارا ملبہ سندھ کی حکومت پہ ڈالنے کی کوشش کی اور پولیس کے اوپر وہاں ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کے پاس تو حقائق موجود تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سندھ کے چیف پولیس آفیسر کو کہ زبردستی کہیں لے جایا گیا ہے اور زبردستی اس سے دستخط کروائے گئے ہیں اور مقدمہ درج کرایا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا، قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب کو اس وقت کوئی پوزیشن اختیار کرنے سے پہلے تمام حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے تھا، وہ ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ اور آج جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس سے تو بالکل واضح ہو گیا ہے کہ بالکل یہ جو افسران تھے فوج کے انہوں نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور حزب اختلاف کی جو پوزیشن تھی آئی جی سندھ کے معاملے میں اس کو تقویت ملتی ہے۔ لیکن جو فوج نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے، یہی ان سے توقع کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی تھی، اس سے اعتماد کی بحالی ہوگی۔ اور آئندہ سے بھی حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں اگر کسی قسم کے شکوک و شبہات رکھتی ہیں تو فوج کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ اگر فوجی افسر ایک ہو، دو ہو، یا کوئی فوج کا ذیلی ادارہ ہو، اگر غیر قانونی کام کرتے ہیں تو محکمانہ طور پر فوج کے اندر ایک نظام موجود ہے جس کے تحت کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ بلکہ اگر دوسرے اداروں کو جو سویلین ادارے ہیں، سول بیوروکریسی کے ہوں یا پولیس کے ہوں یا کوئی اور ہو، اگر ان میں بھی اسی قسم کی کارروائیاں ہوتی رہتی تو معاملات ایسے نہ ہوتے، جو گورننس کے ایشوز ہمیں پیش ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں نہ آتے۔ تو فوج میں ایک طریقہ ہے اپنے ضوابط اور قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو سلجھانے کا اور انکوائری کرنے کا، انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ کارروائی ہونے سے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے اور تحریک انصاف کی کمزور ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہی ڈسکس کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ منی فاروق صاحب، ایک جو تاثر جا رہا تھا کہ ادارے اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، سویلین معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اس سے یہ جو انکوائری ہوئی ہے بڑا واضح پیغام ملا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے اب اپوزیشن خصوصاً مسلم لیگ نون جو نیریٹو اپنائے ہوئے ہیں، نواز شریف خصوصاً جو نام لے رہے ہیں، تھوڑا ری تھنک کریں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کو آپ دونوں طرح سے اگر اینالائز کر کے دیکھ لیں، مورل جسٹیفیکیشن اس کی کوئی نہیں بنتی۔ واقعی وہاں پر اس طرح ٹھیک ہے، وہاں پر کوئی خدا نخواستہ قائد اعظم محمد علی جناح کے خدا نخواستہ خلاف کوئی نعرے نہیں لگے، جو کانڈکٹ تھا وہ کویسچنیبل تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کسی بھی جماعت کو یہ لوگ ہوتے کوئی اور ہوتا نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑی ایک سیکریٹ جگہ ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، اور اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لہٰذا اس کا عزت جو ہے اس کو ملوز خاطر ہر ایک کو رکھنا چاہیے ان دا ٹائمز ٹو کم آلسو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو ہر ایک نے بڑا اچھا انالائز کیا، اس پورے معاملے کو وزیر اعظم سمیت معزز وفاقی وزراء نے ایک کامیڈی یا ڈرامہ یا شوبدہ بازی یا ایک بالکل فراڈ قرار دیا۔ تو آج ان سب کو اپنے جو چہرے ہیں وہ چھپا لینے چاہیے اور شرم سے ان کے سر جھک جانے چاہیے کہ انہوں نے جو کیا، کیونکہ انہوں نے اس کو مذاق سمجھا یا ایک کامیڈی سمجھا، فوج کے ادارے نے اسے کامیڈی نہیں سمجھا، اور فوج کے ادارے نے بڑا اچھا اور احسن قدم اٹھایا ہے
جس کے نتیجے میں ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ فوج کے اندر بڑا تگڑا نظام ہے. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اور جن جمہوریوں کو ہم روتے رہتے ہیں کہ جی وہ لوٹ کے کھا گئے, اسی ایک جمہوریے کی, وہ اچھا ہے یا برا, اسی کی دہائی پر, اسی کی ریکویسٹ پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اگر آئی جی سندھ یا سندھ حکومت, چلیں سندھ حکومت کو بھی اب سائیڈ پہ کر دیں, پولیس ایک ادارہ ہے نا, سندھ پولیس ایک ادارہ ہے, اگر اس کا سربراہ سٹینڈ نہ لیتا اس بات پر کہ بھئی غلط ہوا ہے, قانون کے خلاف کام ہوا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہ افسران جو کہ اپنے افسر کے ساتھ ان سولیڈیرٹی کھڑے ہوئے, اگر وہ یہ نہ کرتے تو واقعی یہ چیز, اس کی امپورٹنس اتنی نہ بنتی. آرمی چیف کے پاس پاکستان میں حال میں 10,000 اور امپورٹنٹ کام ہے دیکھنے کے لیے, یہ ایشو ہائی لائٹ ہی نہ ہوتا اور شاید ان کے نوٹس میں بھی نہ آتا. ان کے نوٹس میں آیا, اتنی آؤٹ کرائے بڑھی, انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور انکوائری ہمارے سامنے ہے. نہ ہی پولیس کے ادارے کے اندر کوئی میوٹنی ہوئی. اسی طرح کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں پولیس کی, سندھ پولیس نے ایک اچھی مثال قائم کی. انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیا, انہوں نے اپنے جو ان کا باس ہے پروونشل پولیس آفیسر جو ہے اس کے ساتھ ان سولیڈیرٹی وہ کھڑے ہوئے اور ڈیمانڈ کیا جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے ادارے کے سربراہ کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے اوپر نوٹس لیا جائے. بہت اچھی بات ہے, آرمی چیف نے نوٹس لیا, انکوائری کروائی, اور آج اس معاملے کے اوپر خصوصاً اور اس رپورٹ کے نتیجے میں اگر کسی نے قائد اعظم کے فرمودات میں سب سے اہم بات کیا ہے, آئین قانون کی حکمرانی, آئین قانون کی حکمرانی, اگر آج کسی نے ان ٹوٹیلٹیز کے اوپر عمل کروایا ہے تو وہ فوج کے ادارے نے کروایا ہے. بہت اچھی بات ہے. باقی لوگوں کو جو اس کے اوپر تمسخر اڑا رہے تھے اس پورے معاملے کا, ان کو واقعی اپنے منہ چھپا لینا چاہیے, بلکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے سپائن لیس ہیں, کتنے گٹ لیس ہیں. اگر کسی نے آج جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو وہ پاکستان کی فوج کی طرف سے کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک پریسیڈنٹ کے طور پر جانا جائے گا کہ کوئی بھی شخص وہ کسی بھی جگہ پر ہو, وہ قانون کو ایک جو اس کی لائن ہے, اس کا جو ایمبٹ ہے, اس سے وہ باہر نہیں نکلے گا. اور اس کو ایک بڑی زبردست مثال کے طور پر آنے والے وقتوں کے اندر بھی لیا جائے گا. باقی کوئی ایسا نہیں ہوا, جو ہوا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خدا نخواستہ جس سے کسی کی کوئی عزت کم ہوئی ہو. مہذب معاشروں کے اندر کم از کم, چلیں ہم اپنے آپ کو مہذب معاشرہ نہیں کہہ سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک ایسا ادارہ جو کہ بہت منظم ہے, اس نے ایک بڑی اچھی مثال قائم کی ہے, اور میرے خیال میں ہر ایک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ابھی آپ نے یہ بات کی تو خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے, ابھی شبلی فراز صاحب بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ جی انکوائری ہونی چاہیے آئی جی سندھ کے خلاف میوٹنی کے اس میں زمرے میں, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ جھیپ مٹانے کی کوشش ہے, یا ہمیں اس چیز کو لیٹ گو کر دینا چاہیے جو رد عمل آیا وہ آیا, اب آگے بڑھیں؟ یہ بڑا وہ آپ وہ اپنی وہ خفت مٹانے کے لیے یا کیا کرنے کے لیے, میں آئی ڈونٹ نو اس کو, میں بڑے میرے آئی ایم سیکریفائزنگ, آنیسٹلی آئی ایم سیکریفائزنگ مائی بیلیجرنس ہیئر, بیکاز آپ کس منہ سے آ کر آج آپ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں. یار آپ نے جو سارا 2 دن ڈرامہ لگایا کہ یہ ہو گیا, فلان ہو گیا, یہ سب جھوٹ ہے, سو مچ سو کہ جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس کو ایک فراڈ اور ڈرامہ قرار دے دیا. آج آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی اہمیت ہے کیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک معاملہ اس کی سنگینی کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. آج آپ جو کر رہے ہیں کچھ ایسا نہیں ہوا. اور ہاں, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, اب بھی میری جو ایک ناقص سی رائے ہے وہ یہ ہے کہ بڑا احتیاط برتنی چاہیے جلسوں کے اندر. جو الفاظ استعمال کیے جاتے رہے ہیں, نیم کالنگ کی جاتی رہی ہے, یہ ایک بڑی بری مثال ہے. یہ اس سے آپ کو نہیں پتا, آپ تو ان ون گو کچھ کہہ جاتے ہیں, اس کا بڑا ڈراسٹک امپیکٹ ہوتا ہے جو رینک اینڈ فائل ہے فوج کا, اس کے اوپر لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ آتی ہے. ایسے ہی نہیں کوئی کسی کے خلاف ہو جاتا, کسی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ مت کیجئے, ڈونٹ ایڈ فیول ٹو دا فائر. اپنے الفاظ کے اندر بہت احتیاط برتیے. ہر ایک کو جینوئن گریوینسز ہو سکتے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوگا, یہ نہیں ہے جو اپنایا جا رہا ہے. لہٰذا ہر ایک کو اب بڑا واچفل رہنا چاہیے. حکومت کی آج گت بنی ہے اس سارے معاملے کے بعد, ان کے پاس they have nothing to defend today, honestly. اچھا, ارشاد بھٹی صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیونکہ کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کارروائی کے بعد یا اس پیغام کے بعد حکومت کے لیے یہ پیغام ہے کہ جی ان کی کچھ مشکل دن شروع ہونے والے ہیں یا تبدیلی آ سکتی ہے.
دیکھیے میڈم شیخ، یہ تبدیلی تو خود تبدیلی سرکار ہے، روز تبدیلیاں کرتی رہتی ہے، اور بیانوں کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے تو روز آپ کو تبدیلیوں سے وہ فرماتی رہتی ہے، مستفید کرتی رہتی ہے۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ مزار قائد کے ایڈمنسٹریٹر افسر نے بھی ایف آئی آر کے لیے درخواست دی تھی یا کہا تھا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، مزار قائد کا ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ میں کل میں وہ ایکٹ لا کے میرے پاس تھا، میں نے اس کا سارا تھا، وہ کل میں اور مظہر بھائی دونوں اس پہ ڈسکس کر لیں گے۔ اس میں بھی بے حرمتی کا ہے کہ مزار قائد پر جو بے حرمتی کرنا، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعے کی جو بنیاد بنا ہے واقعہ، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میرا کہنے کا صرف مطلب یہ ہے، کوئی کسی کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے، سب ٹھیک ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو سارے واقعات کی بنیاد بنا ہے اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، باقی ساروں پر کارروائی ہوتی ہے۔ باقی سارے والی وارثوں والے ہیں، میرا قائد، میرا بابائے قوم اس جناح کا پاکستان میں جناب یتیم ہے، یہ میرے صرف ایک مسئلہ ہے بس۔ باقی حکومت الحمدللہ ان کے بیانوں پر نہ جائیں، وہ لگے رہیں گے اور وہ آگے بھی مزید آپ کو مستفید کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید مظہر عباس صاحب۔ دیکھیے جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں نا، میں نے تو کہا کہ مزار ایکٹ کے اندر بے حرمتی کی سزا بھی موجود ہے، بے حرمتی کی سزا بھی موجود ہے، لیکن وہ کون دیتا ہے اور اس کی انکوائری کیسے ہوتی ہے وہ اس میں ڈیفائن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس وقت جو ہمارے فیڈرل منسٹرز یا پروونشل لیڈرشپ جو ریئیکٹ کیا تھا انہوں نے پی ٹی آئی کی، انہوں نے اس ایکٹ کو نہیں پڑھا تھا، اور ایون جو مزار کمیٹی نے پولیس کو بھیجا تھا وہ اس صورت ہے کہ مزار کمیٹی ہی ڈٹرمن کرتی ہے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے۔ اب بھٹی صاحب اگر کل ایکٹ لے آئیں گے اسے مزید ہم دیکھ لیں گے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے تحت کوئی کارروائی ضرور ہونی چاہیے تھی۔ ایون اگر آپ صرف وارننگ بھی دیتے کیپٹن صفدر کو تو وہ بھی ایک کارروائی ہوتی ہے کہ آپ پہلی اس میں آپ یہی کرتے ہیں کہ آپ کسی کو وارن کر دیتے ہیں، کسی کو آپ اتنی سزا بھی دے سکتے ہیں کہ آپ جب تک کورٹ چل رہی ہے اس وقت تک آپ وہیں بیٹھے رہیں گے، یہ سزا بھی ہوتی ہے، یہ بھی کم سے کم سزا ہوتی ہے، لیکن سزا ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اختیارات سے تجاوز تھا، وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا جن افسران نے وہ کارروائی کی، چاہے وہ جذباتی ہوں، فرض کریں وہ جذباتی ہو کے جا کے مار دیتے کسی کو، کیپٹن صفدر کو ہی مار دیتے، تو کیا آج ہم اس کو جسٹیفائڈ کر رہے ہوتے؟ اس چیز کو نہیں کر رہے ہوتے۔ لہذا اسی لیے کہتے ہیں کہ جذبات، اور خاص طور پہ حکومتی سطح پہ، خاص طور پہ چاہے صوبائی وزیر ہوں یا وفاقی وزیر ہوں، آپ کبھی بھی ایسے معاملات میں جذبات وہ نہیں ہوتے۔ صبح 6 بجے جا کے آپ اٹھا کے گرفتار کر رہے ہیں، اس کو پڑھ تو لیں کہ وہ بیلیبل آفینس ہے، اس میں 16 گھنٹے میں بیل ہو جاتی ہے اس کے تحت۔ تو میرے خیال میں اس سے ہوا کیا کہ ایک ہفتے تک ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے رہے کہ ایک فریق یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ سازش تھی فوج کو بدنام کرنے کی۔ اب شبلی فراز صاحب کو تو آج معذرت کرنی چاہیے تھی کہ ہمارا موقف غلط تھا، ہماری پوزیشن غلط تھی، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ اگر آپ معذرت کر لیں کسی غلط چیز پہ، لیکن یہ ایکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پورا کارروائی۔ میں نے تو پہلے دن جس دن یہ ہوا تھا اس دن ہی یہ بات کی تھی کہ فوری طور پہ مریم نواز صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر کو معذرت کر لینی چاہیے تھی کہ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ یہاں نعرے بازی پر پابندی ہے یا وہ ہے، اور ہم نے یہ نہیں کرنا چاہیے، جب بات وہیں ختم ہو جاتی۔ لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں، اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہاں پالیٹکس کی، اور جس طرح یہ انکوائری ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں 92 میں جب آپریشن شروع ایک منٹ علینا، جب 92 میں آپریشن شروع ہوا تھا تو جنرل آصف نواز نے ایک واقعے پہ، جس میں میجر ارشد نامی ایک شخص نے ٹنڈو بھاول کے 9 ولیجرز کو ڈاکو اور ٹیررسٹ کہہ کے ہلاک کر دیا تھا، اور باقاعدہ اس وقت کے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف نے دورہ کیا تھا، اور وہاں ان کو اسلحہ کی نمائش دکھائی گئی تھی کہ ان دہشت گردوں کے پاس سے یہ اسلحہ ملا ہے۔ آخر میں پھر ایک اخبار نے اور پھر بی بی سی نے یہ خبر بریک کی کہ وہ ولیجرز تھے، تو آرمی نے اس وقت کارروائی کی، ان افسران کا کورٹ مارشل ہوا اور میجر ارشد کو سزائے موت ہوئی۔ یہ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چیزوں کو
جو بہت ہی ایسے واقعات کو بہت ہی ٹھنڈے مزاج میں خاص طور پہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو سرکار ہے, جو پولیس ہے. اب پولیس کے خلاف بغاوت کیا تھی؟ اچھا مظہر عباس صاحب, میں تھوڑا سا, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ کیونکہ آپ نے ہائی لائٹ کیا تو میں اس کو آگے لے کے جانا چاہوں گی. کیا آپ کو لگتا ہے اب جس طرح ہم نے اس وقت دیکھا, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا میں تو ہر سال آؤں گا یہاں پر نعرے لگاؤں گا, تو کیا اب اس فیصلے کو بھی پولیٹیکل مائلیج کے لیے پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون یوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, آج بلاول بھٹو نے اس فیصلے کو ویلکم کیا ہے گلگت بلتستان میں. پی ایم ایل این کو بھی ٹھنڈے مزاج سے کیپٹن صفدر اور مریم نواز, کیپٹن صفدر کو اپنے اس کنڈکٹ پہ معذرت کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر کیپٹن صفدر کہیں, اور یہ خوفی کی بات ہے کہ میں ہر سال آؤں گا, جاہلانہ بات ہے. ان کو چاہیے کہ آج وہ ایک بیان جاری کریں اور یہ کہیں کہ مزار ایکٹ کے تحت اس کی بے حرمتی, وہاں نعرے لگانا منع ہے, اور میرا وہ کنڈکٹ جو تھا وہ غلط تھا, اور میں معذرت کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں. اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا, اس سے آپ بڑے ہوتے ہیں. ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معذرت کرنا یا اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا کوئی غلط بات ہوتی ہے. اگر آپ کا موقف غلط ہے, آپ کسی اسٹیج پہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے اور آپ اس سے معذرت کرتے ہیں, تو آپ چھوٹے نہیں, آپ بڑے ہوتے ہیں. یہ بڑا اچھا پیغام ہے. ارشاد بھٹی صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جب حقائق کھل کے سامنے آ گئے ہیں تو حکومت کی طرف سے بھی یہ بڑکپن دکھایا جائے گا؟ حکومت کی طرف سے کیا بڑا پن دکھایا جائے گا؟ جیسے مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز جس کے اوپر معذرت کر لینی چاہیے, یا کوئی انجانے میں بیان دے دیا تو اس کے اوپر معذرت کر لینی چاہیے, اس سے انسان بڑا ہو جاتا ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو وزیر اعظم پاکستان کو معذرت کرنی چاہیے. یہ مزاحیہ پروگرام نہیں تھا, یہ مزاحیہ پروگرام نہیں تھا, یہ ہر اینگل سے سیریس پروگرام تھا. اور یہ اس لیے جب وزیر اعظم صاحب معذرت کریں گے تو نیچے سارے تک میسج کنوے ہو جائے گا. اور لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب مزاحیہ سمجھیں گے تو نیچے تو پھر طرح طرح کے مزاحیہ پروگرام چلیں گے. تو یہ کوئی بھی معذرت نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کرے گا. اب اس میں سے نئے اینگل نکالیں گے اور نئے لڑائیاں لڑیں گے, اور یہ اسی طرح چلیں گے. اب یہ معذرتوں سے آگے نکل گئے ہیں. یہ دنیا یہ پہنچی ہوئی مخلوق ہے, آگے کی مخلوق ہے, آگے کے لوگ ہیں, بزرگ ہیں. یہ ان سے ہمیں معذرت کرنی چاہیے کہ ہمیں معاف کر دیں. تو آپ کو لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں بھی اس کی بازگشت ہوتی رہے گی؟ الحمدللہ آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا نیا اینگل جو آپ نے کبھی سوچا نہیں, کیونکہ ٹائم تو ہے نا بہت زیادہ. وزارتوں پہ تو کوئی فوکس نہیں ہے, اپنے اپنے کام پہ تو فوکس کوئی نہیں ہے. ٹائم ہی ٹائم ہے, 24 گھنٹے ہیں, ٹویٹر ہے, خود ہیں, اور سیاسی مخالفین ہیں. جی, بڑی دلچسپ بات ہے بھٹی صاحب جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ادارہ شماریات کی رپورٹ بھی آئی ہے خاص کر اشیاء ضروریہ سے متعلق, جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی پر بھی کچھ کہا ہے. اس کو ہم چاہتے تھے آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں بنا سکے. کل اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج کا جو سوال ہے ہمارا بنیادی, اس سے متعلق ہمارے تجزیہ کاروں کی یہی رائے. حسن نثار صاحب کہتے ہیں بڑا اچھا یہ قدم ہے, یہ بڑی خوشائند بات ہے. سیاسی جو لیڈران ہیں وہ بھی اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں. بھٹی صاحب نے سب کی رائے سے اختلاف کیا, ایک الگ رائے لیے ہوئے تھے. لیکن آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ کل.